88 برس کی عمر میں عبدالستار ایدھی کے گردے تبدیل نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہیں ہفتے میں 2 سے 3 بار گردوں کی صفائی یعنی ڈائلسس کے عمل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت انہیں عیادت سے زیادہ سکون کی ضرورت ہے۔ عام آدمی کا تو ایدھی پہ فخر کرنا بنتا ہے، لیکن جب ریاست، اسٹیبلشمنٹی کارندے اور شہرت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے والے سیاسی و غیر سیاسی سیلفی باز ایدھی کی خدمات سراہنے لگیں تو دکھ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسے خواتین و حضرات یہ سوچنے سے مکمل آری ہیں کہ حساس معاشروں کو ایدھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ریاستیں اپنے شہریوں کو انسان سمجھتی ہیں وہاں ایدھی پیدا نہیں ہوتے۔ ایدھی ایک مجسم دکھ ہے جو اجتماعی بے حسی کی چھت تلے زندہ ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ایدھی انسانی خدمت کے مینار سے پھوٹنے والی روشنی ہے، مگر یہ کیسی روشنی ہے کہ جس پہ پڑ رہی ہے اس کا ننگ اور عیاں کر رہی ہے۔ ایدھی کیسا رول ماڈل ہے جو 50 برس کی ماڈلنگ کے باوجود ریاست کو یہ نہ سمجھا پایا کہ ریاست دراصل بنیادی انسانی ضروریات کی باوقار تکمیل کے لیے ہی تشکیل دی جاتی ہے۔ ریاست دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا نام نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے دینے اور دوسرے سے لینے کا نام ہے۔ سب کو فکر ہے کہ ایدھی کو نوبیل پرائز مل جائے۔ سب چاہتے ہیں کوئی عمارت، سڑک، یادگار یا تمغہ ہی اس کے نام سے متعارف ہو جائے، مگر کوئی نہیں چاہتا کہ انسانی دکھوں کی ریلے ریس میں تنہا دوڑنے والے ایدھی کے ہاتھوں سے مشعل لے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ اگر ریاست واقعی ایدھی کے فلسفے اور کام کو خراج تحسین پیش کرنے میں سنجیدہ ہوتی تو ایدھی کی 2000 ایمبولینسوں میں ریاست کم از کم 2000 مزید ایمبولینسیں جوڑ چکی ہوتی۔ ایدھی کے پاس اگر ایک ایئر ایمبولینس تھی تو ذاتی جہازوں میں سفر کرنے اور مفت سفر کروانے والا کوئی بھی مال پیٹ اب تک کم از کم 4 ایمبولینسیں بطور کفارہ اڑا رہا ہوتا۔ ایدھی نے جانوروں کا ایک اسپتال قائم کیا تو اس کی تقلید میں اب تک کوئی صوبائی حکومت 4 اسپتال بنا چکی ہوتی۔ ایدھی نے لاوارث نوزائیدہ بچوں کو ڈالنے کے لیے اگر 10 پنگھوڑوں کا انتظام کر رکھا ہے تو اس روایت کے احترام میں 4 شہروں میں ہی ایسے 4 مراکز ہو جاتے کہ جن کا کام ہی لاوارث نوزائیدگان کو پال پوس کے بڑا کرنا ہوتا۔ ہاں، متعدد دینی و سیاسی چھوٹی بڑی فلاحی تنظیمیں بہت سے علاقوں میں بہت کچھ کر رہی ہیں۔ بیسیوں صاحب دل خاموشی سے انسانی خدمت کر رہے ہیں، سلام ہے ان سب کو، مگر یہ سب مل کے بھی ریاستی ڈھانچے کا متبادل نہیں بن سکتے۔ پر ضرورت بھی کیا ہے اس کھکیڑ میں پڑنے کی؟ جب ایدھی کی انسانیت نوازی کی شان میں ایک قصیدہ کہہ کے، اس کے صاحب فراج ڈھانچے کے ساتھ ایک سیلفی کھچوا کے، اس کی لاغر گردن میں ایک لش پش ہار ڈال کے، اور جو خود ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکا اس کو بیرون ملک علاج کی پیشکش کر کے اور اسے قومی اثاثہ بتا کے اپنی نیک دلی و انسان دوستی کا سستا ٹکاؤ بریکنگ نیوز ثبوت دیا جا سکتا ہو۔ مردہ پرست تو ہم پہلے بھی تھے، مگر اب تو اتنے ہو چکے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ جیتے جاگتے انسان کا مزار بنا کے چڑھاوا چڑھا دیں۔ ایسے حالات میں ایدھی صاحب کو تو خیر کیا ضرورت ہوگی جتنی ضرورت ان کی عیادت کرنے والوں کو اپنی عیادت کرانے کی ہے۔